بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے انسان، فرشتے اور شیطان ایک دوسرے پر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں۔ آج کا کوشچن ہے، حضرت آدم کا کیا ارادہ کمزور پڑ گیا تھا جو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے؟ دوسرا ہے، اگر شیطان نہ بھڑکاتا تو بنی نوع آدم وجود میں نہ آتے۔ پہلے کوشچن کو آنسر کریں گے، حضرت آدم کا ارادہ کمزور کیوں پڑا؟ آدم آدمی تھے، یعنی وہ الگ سے مخلوق تو تھے نہیں، انسان تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ہمیں یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیا صلاحیتیں دی گئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم کے پاس ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، انسان اگر اپنی فطرت کو صالح رکھے، نیک کاموں میں مصروف رکھے، تو شیطان اس وقت تک اس کو نہیں بہکا سکتا جب تک کہ اس کے اپنے اندر کمزوری پیدا نہیں ہو جاتی۔ کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بعض اوقات کسی اچھے پہلو سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ شیطان جس چیز کی حضرت آدم کو بار بار ترغیب دے رہے تھے، وہ چیز اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں تھی۔ شیطان نے کہا، اس درخت کا پھل آپ چکھیں گے تو اس سے آپ کو حیات جاودہ حاصل ہو جائے گی، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، آپ اٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں چکھا تو نتیجہ یہ ہوگا آپ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب انسان کے اندر حیات جاوداں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی خواہش ہے۔ قدیم قصے کہانیوں سے ہم آب حیات کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ شیطان نے بھی بالکل ایسی بات کہی کہ کیا ایسی بات نہ بتاؤں تمہیں، ایسی بادشاہت ملے کہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جو درخت کے بارے میں کہا، یعنی ہمیشگی کا درخت، وہ ایک مجازی تعبیر تھی۔ شیطان نے کیا کیا؟ وہی جذبات بھڑکائے جو آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی لغزش کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک تو انانیت ہے، ایگو، دوسری سیکس اپیل۔ اس نے ان جنس کی سیکس اپیل کو بھڑکایا، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نسل کی ابتدا ہوئی۔ نسل کی ابتدا ہے جس کو شیطان نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو انسان تو یہیں ختم ہو جائیں گے، انسانیت آگے نہیں بڑھ پائے گی، زندگی آپ کو اسی صورت میں ملے گی کہ اولاد کا سلسلہ چلائیں۔ تو سوال ہے کہ اگر شیطان نہ بھڑکاتا تو بنی نوع انسان وجود میں نہ آتے۔ اللہ نے ایک اسکیم بنائی، اگر شیطان نہ بہکاتا تو اس اسکیم کا ظہور کسی اور صورت میں ہو جاتا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا شیطان نے اللہ کی اسکیم میں مداخلت کی؟ یہی پلان تھا کہ آدم و حوا کو بنایا جائے، انہیں زمین میں اختیار دیا جائے، انسانوں کو زمین کی بادشاہت دی جائے۔ شیطان کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا۔ قرآن میں جب اللہ نے ارادہ ہی کیا انسان کی تخلیق کا، تو فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو اقتدار بھی دوں گا اور اختیار بھی۔ یہ اقتدار اور اختیار جہاں ہوگا وہاں اس کا استعمال بھی ہوگا۔ لفظ اختیار اور اقتدار یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کا حق دیا جائے۔ جب استعمال کریں گے، اچھا بھی کریں گے، برا بھی کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اور اس اختیار کے استعمال کو غلط معنی میں نہیں کیا جس کو شیطان نے انہیں ترغیب دی، جیسے کہ وہ اپنی ذات میں جائز چیز تھی۔ وقتی طور پر آدم و حوا کو ایک سبق دینا مقصود تھا، وہ انہیں مل گیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ سرکشی اور انا نہ ہو تو غلطی کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر انسان رجوع کرے تو اللہ بڑی سے بڑی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ شیطنت ایک رویے کا نام ہے، اسے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، انسان بھی اور جن بھی۔ انسان پہ شیطان اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے موقع نہ فراہم کرے۔ ہم اپنے ارادے اور اختیار کی قوت کو یا صحیح یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب غلط استعمال کرتے ہیں تو اس موقع پر شیاطین جن اور شیاطین انسان، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے ترغیب دینے کا۔ سمجھیے اب آپ کی صحبت بری ہو گئی ہے۔ ہم بری صحبت اسی کو کہتے ہیں جس میں ایک یا زیادہ لوگ مل کر ڈاکے یا چوری یا قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے بڑوں کو کہتے سنا ہوگا کہ بچوں اپنی صحبت اچھی رکھو، اچھے دوستوں میں اٹھو بیٹھو، ورنہ تم پر بھی اثر ہوگا۔ حضرت آدم کی غلطی کو صرف معاف ہی نہیں کیا گیا بلکہ پیغمبری جیسے رتبہ بھی عطا کیا گیا۔
شیطان غالب کب ہوتا ہے؟ جب انسان خدا کی یاد سے پہلے خود کو غافل کر لیتا ہے۔ خدا کی یاد سے غافل کا مطلب ہے انسان جب سرکش ہو جائے، وہ خود کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا مجھے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اب جب وہ دوسرے انسانوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ مرحلہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ انسان اور جنات دونوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ انسان جب انسانیت کے لیول سے نیچے آتا ہے تو شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب اس لیول کو برقرار رکھتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کو آتے ہیں۔